حقیقی علم وہ ہے جو خود کو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نہ کہ وہ معلومات جو محض حفظ کی جاتی ہے۔ آپ کبھی بھی سب کو راضی نہیں کر سکیں گے، بلکہ جو کچھ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے اسے درست کریں اور لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ 99 کام درست کریں اور ایک چیز غلط، تو لوگ 99 کو نظر انداز کر دیں گے اور ایک غلطی کو پھیلا دیں گے۔ اگر تم کسی آدمی کو پانی پر چلتے اور ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اس پر تعجب نہ کرو جب تک کہ وہ کتاب و سنت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا ثبوت نہ دے۔ خاموشی کے ساتھ گفتگو میں اور غور و فکر کے ساتھ استدلال میں مدد لیں۔ سنت کی پیروی کرو اور کسی دوسرے کے قول سے پہلو تاہی نہ کرو، یعنی صرف قرآن ہی کافی نہیں ہے، ہمیشہ اور ہمیں ہر حال میں قرآن کے ساتھ سنت کی بھی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ احمق وہ ہے جو جاہلوں سے بحث کرتے ہیں۔ جو غلط ہے اس سے ہمیشہ نفرت کرو، لیکن غلطی کرنے والے سے نفرت نہ کرو۔ اپنے پورے دل سے گناہ سے نفرت کرو، لیکن معاف کرو اور گنہگار پر رحم کرو۔ تقریر پر تنقید کریں، لیکن بولنے والے کا احترام کریں۔ ہمارا کام بیماری کو مٹانا ہے، مریض کو نہیں۔ میں بغداد سے نکلا ہوں اور میں نے اپنے پیچھے احمد بن حنبل سے زیادہ علم والا فقیہ اور فہم سے زیادہ تقوی والا آدمی نہیں چھوڑا۔ مال زمین پر پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ عبادت قبر میں تمہارے ساتھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول ہی میرا قول ہے، خواہ تم نے مجھ سے نہ سنا ہو۔ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز کرنا، دانت صاف کرنا، صالحین کی مجلس، علماء کی صحبت۔ 4 چیزیں رزق بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ 4 چیزیں مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے نہانا، سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔